جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو چن لینا آسان نہیں ہوتا، یہ بھی ایک فن ہے جو کوئی کوئی جانتا ہے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ کل اس کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا خود کو آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جھوٹی شان و شوکت سے بنائی ہوئی دولت، شہرت اور عزت سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ زمین سے لگ کر عاجزی کی چادر اوڑھے باوقار باعزت زندگی گزاری جائے۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے ہیں تو خالی برتن کی طرح نہ بجیں، بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ کسی کی مرضی یا انتخاب کے مطابق رویے اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی سچائی کی بنیاد پر عمل کریں جو دوسروں کی خوشی کی وجہ بنے۔ اپنی سوچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن کسی معاملے پر خود سوچتا ہے۔ مخلص لوگ بناوٹ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے بعض مرتبہ کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کھیل زندگی کا تو سمجھ سکے نہ ہم کہ آئے کیوں تھے اور سب چلے کہاں گئے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ فخر اس میں ہے کہ تم اپنے تھوڑے بہت مال پر بہت راضی رہ کر دوسرے لوگوں کی ملکیت پر حسد کی نظر نہ ڈالو۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ عبادت کی تکلیفیں برداشت کر لو، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ بے صبری سے اللہ کی تقدیر تو ٹلتی نہیں، البتہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ اسے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو مر چکے ہیں تمہیں ان کی فکر ہے، لیکن جو مر رہے ہیں تمہیں ان کا کچھ ملال نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمیں، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ آدھی زندگیاں دکھاوے کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہوئیں۔ پیاس سچی ہو تو بجھائی نہیں جاتی، بھڑکائی جاتی ہے۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع کھو نہ دینا۔ اگر کسی انسان کو اللہ سے محبت ہو گئی تو ایسے لوگوں کا کم و بیش ایک جیسا اظہار ہوتا ہے، ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے۔
اگر روزمرہ حالات میں انسان گم رہے تو وہ اپنی پہچان کے سفر میں کمزور ہو جائے گا۔ اپنی پہچان کا سفر ہر آدمی کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق پیدا نہیں کر سکتا۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدہ مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ غیب پر ایمان میں اگر پختگی چاہیے اور ترقی چاہیے تو انسان کو غور سے دیکھو۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ بھی ہو تب بھی نادانی ہے۔ انسانی پستی کا سب سے پست مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ جو عقل اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن کے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اپنے وجود کے 1000 بار ٹوٹنے کے بعد ہی کوئی شخص بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا جیتنے سے بہتر ہے کہ دل کی دنیا کو جیتنے کا ہنر آتا ہو۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کو چنا جائے جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہو۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کام کرتی ہے وہ آپ کا گمان ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنا گمان ٹھیک رکھیں تاکہ منزل آسان ہو سکے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے نیت کے خلوص، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغا پہنیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ باقی رہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو ملے جتنا ملے اس کا شکر ادا کریں اور دنیا کی بہاریں دیکھیں۔ جس محفل میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے والے زیادہ ہوں وہاں بہتر ہے کہ اس محفل سے دوری اختیار کر لیں تاکہ آپ کی اور آپ کے دلیلوں کی حیثیت اور پہچان باقی رہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کا علم آپ کو کتابوں سے نہیں بلکہ زندگی میں پیش آنے والے کھلے تجربات اور حادثوں سے ملتا ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ انسان کی سب سے دردناک فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زندگی تمہاری ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ ہم برا بھی کیوں کہیں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی نظروں کو سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ 2 طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ذلیل اور کمینے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کی شکایت نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے 2 فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر اپنی ساری مصروفیات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔
انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اپنوں کو وقت دیا کریں، مشکل وقت نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ اسے کبھی مانگنی ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کرو، ورنہ گمراہی میں پھنس جاؤ گے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت، بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو سدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے
جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ تم کائنات میں نہیں رہتے، بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے۔ اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا، یعنی انبیاء کو۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض، اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا غرض۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ مسلسل تکلیف اور اذیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو بالکل ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ہر وقت مصیبتوں اور مسائل کا ورد کرنے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، پھر ان کے پاس وہ بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بڑا بنائیں گے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسروں کو بے عمل اور بیکار سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ بچ سکیں۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔
اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے
وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے، قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے، اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہیں۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔